لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام والسامعین عظام اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہے۔ میری نظر جہاں تک جا رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ نوجوان نظر آ رہے ہیں اور بچے بھی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم نے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ رکھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خواہ وہ بچپن کی سیرت کی شکل میں ہو، خواہ وہ جوانی کی سیرت کی شکل میں ہو، خواہ وہ بڑھاپے کی سیرت کی شکل میں ہو، ہم میں سے ہر شخص کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو بچپن کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور اسے پڑھیے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت آپ کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ پیدائش کی جب خبر ملی، آپ کے دادا عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی اور ذمہ دار بھاگتے ہوئے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنے اس بیٹے کے لبے جگر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو کہا کہ اس کا نام محمد رکھا تھا۔ مجھے نام میرے دل کے اندر آتا ہے جس کا نام محمد رکھا جائے۔ ادھر حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اس کا نام احمد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نام رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی سیرت، لیکن آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ نام رکھنے میں ہم آج پڑوسی ملک کے سیریل دیکھتے ہیں اور پھر ناموں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر نام رکھتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام اللہ رب العزت والجلال کو بہت پسندیدہ ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پرانا نام عبد شمس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ ایک اور صحابی ہے، ان کا نام عبد الحجر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ تو ہمیں یہ بچپن کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے نونہال اور بچوں کا جب نام رکھتے تو اچھا نام رکھتے، لیکن آج جب نام کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ نام اچھا ہے، اس کا ترجمہ اچھا ہے، اس کے معنی اچھے ہیں، یہ اللہ کا نام ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نام میرے فلاں خاندان کے فلاں رشتہ دار کا نام، فلاں بچے کا نام ہے، کوئی دوسرا نام بتائیے، اور پھر ہم وہ نام رکھتے ہیں جو میرے دل کو چاہتا ہے، میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ تو نام رکھنے کے اندر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور صحیح نام کو رکھنا چاہیے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ آپ نبی کی سیرت
پڑھیں. ہمارے مہمان خصوصی تشریف فرما ہے. میں اپنی بات کو مختصر انداز میں سمیٹ رہا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے. بڑے ہونے کے بعد ایک پڑوس میں ایک مجلس لگی. آپ نے بھی انسانیت کے ناطے آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم بھی اس مجلس میں شرکت کریں گے. لیکن وہ مجلس لہو و لعب، وہ مجلس کھیل کود تماشے کی تھی. اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی حفاظت فرمائی اور راستے ہی میں یہ ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کو نیند آ گئی اور آپ سوتے رہے. اور آپ کی نیند اس وقت کھلی جب اس مجلس کا اختتام ہو گیا اور وہ مجلس مکمل ہو گئی. کیا پتہ چلا؟ ہمیں اس نبی کی بچپن کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ ادھر نبی کی حفاظت اللہ نے کی ہے. اگر آج ہم والد ہیں، آج ہم ذمہ دار ہیں، آج ہم بڑے ہیں اور ہمارے ماتحت کوئی ہے اور وہ کسی گندی مجلس میں جانا چاہتا ہے، وہ کسی لہوزائی کی مجلس میں جانے کی تمنا رکھتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور ایسی جگہ جانے سے اس کو بچائیں. یہ ہماری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ. اور ایک بچپن کا ہی واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. حضرت عباس اور ابو طالب دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہیں. اینٹ وغیرہ اٹھانے میں کسی طرح آپ کے پورا چھل گیا، زخم ہو گیا. آپ کے چچا آپ کے موڈے اور شانے پر باندھ دیا تاکہ آئندہ زخم سے یہ جسم محفوظ رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر مبارک کھل گیا اور آپ بہت دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی زبان پر تھا کہ میرا تربند، میرا تربند. آپ نے اس وقت تک چین نہیں لیا جب تک کہ آپ کا وہ لنگی اور تربند کو کھول کر دوبارہ سطر کی جگہ پر نہیں باندھ دیا گیا اور آپ کے سطر کو نہیں چھپا دیا. ہمیں سبق ملتا ہے اس سیرت سے کہ ہم بھی اپنے سطر کی حفاظت کریں. مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک. آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے کہ آج ہم سمر چلا لیتے ہیں، روڈ پر بیٹھتے ہیں اور ہم اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے کھلے رہتے ہیں، ہماری رانیں کھلی رہتی ہیں اور اس سمر سے ہم روڈ پر بیٹھ کر نہاتے ہیں. اسی روڈ پر ہماری مائیں نکلتی ہیں، ہماری بہنیں نکلتی ہیں، ہمارے گھر اور خاندان کی وہ باپردہ لڑکیاں نکلتی ہیں اور ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہماری سطر کھلا ہوا ہے اور ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی سیرت. جوانی کی طرف پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذریعہ معاش اختیار کیا ہے اور آپ ملک شام جا کر آپ نے تجارت کی ہے. آج ہمارا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑے ہوا ہے، کسی گلی میں کھڑا ہوا ہے، کسی نکڑ پر کھڑا ہوا ہے. اسے صرف موبائل چلانا ہے، اسے صرف ہیڈ فون لگا کر اپنے وقت کو برباد کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ تم جوانی کے اندر ذریعہ معاش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں شرکت کرائی اور کی ہے، پارٹنرشپ کی ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ کوئی پارٹنری کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کہ آج ہمارے اندر وفاداری نہیں رہی، آج ہمارے اندر وعدہ کی پاسداری نہیں رہی، آج ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اور ادھر حضرت ابوبکر وعدے کی پاسداری کرنے پر اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس کا آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کر رہے ہیں اور وہ شخص چلا گیا. 3 دن کے بعد آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں. آپ اس پر ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اسے نہیں جھڑکا، بلکہ یہ کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تم نے مجھے زحمت میں ڈال دیا. وہ اس وعدے کی پاسداری کی بنیاد پر اتنا
متاثر ہوا ہے جتنا کسی اور چیز سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی سیرت ہے۔ آپ نے جوانی میں شادی کی ہے اور بالکل سادی شادی کی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ شادیوں کو اتنا مہنگا کرتا جا رہا ہے، کوئی مرسڈیز مانگ رہا ہے، کوئی دوسری گاڑیاں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں ملیں گی تب ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ذمہ داری کے ساتھ کہنے دیجئے ایک نکاح جیسی عبادت کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا کہ گناہ جسے زنا کہا جاتا تھا وہ سستا ہو گیا ہے اور ایک عبادت مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت یہ ہے کہ آپ روحانی عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے، کہ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے جا کر رکھ دیا۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، جسے علماء کرام نے تحنث کہا ہے کہ گناہوں سے بچنے والا اور عبادت کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی زندگی میں بھی عبادت کر رہے ہیں، اور آج ہمارا مسلمان، آج ہمارا یہ نوجوان نمازوں سے غافل ہے، روزوں سے غافل ہے، رسول اللہ کے ایک طریقے سے غافل ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہے بھی ہے۔